नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 6। लफ्ज़ी तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब तुम खड़े हो, इलस्सलाती नमाज की तरफ, फ़ग़सिलू तो पस धो लो, वजूहकुम अपने चेहरे, व ऐदियकुम और अपने हाथ, इलल मराफ़िक़ी कोहनियों तक, वमसाहू और मसा किया करो, बिरऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और धो लो पाँव अपने, इलल काबैनी दोनों टखनों समेत, वइन और अगर कौन तुम हो जुनूबन नापाक, फ़तहहारू तो पस नहा कर पाक हो जाओ, वइन और अगर कौन तुम हो मर्ज़ा बीमार, औ या अला आए हो सफ़रिन सफ़र पर, औ या जा आया हो अहादुन कोई एक मिनकुम तुम में से, मिनल गाइति बैतुल खला से, औ या लमस्तुम या तुमने सोहबत की हो निसा औरतों से, फलम पस ना ताजिदु तुम पाओ माँ अन पानी, फ़तयम्ममू तो तयम्मम कर लो, सईदन मट्टी से तय्यबन पाक, फमसाहू पस मसा करो भी वजूहिकुम अपने चेहरों का, वअयदियकुम अपने हाथों का, मिनहु इससे। मा युरीदुल्लाहु नहीं चाहता अल्लाह लियजअला कि करे अलैकुम तुम पर मिनल हराजिन कोई तंगी, वलाकिन और लेकिन युरीदु वो चाहता है, लियुतहिराकुम कहा कि वो तुम्हें पाक करे, वलियुतिम्मा और पूरी करे नेमतहु अपनी नेमत अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो। बहुत खूबसूरत आयत वज़ू और तयम्मुम के बारे में। बहुत अहम ये फ़राइज़ हैं वज़ू के, जिनसे हमें आगाह किया जा रहा है कुरान में। बाकी हमें मुकम्मल वज़ू का तरीका जो है वो सुन्नत से मिलेगा, इसलिए कुरान और हदीस साथ साथ चलेंगे तो ही हम समझ सकेंगे अहकाम को। अगर कोई हुक्म आ रहा है कुरान में तो उसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखना पड़ेगा कि आपने ये अमल किस तरह से अंजाम दिया। फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव टखनों तक धो लो, और अगर जुनबी हो तो गुस्ल कर लो, और अगर तुम बीमार हो या किसी सफ़र पर, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर कोई पानी ना पाओ तो पाक मट्टी का कसद करो, बस इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, और लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे, और ताकि वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज के लिए वज़ू करने और जमा के बाद गुस्ल करने, और अगर पानी ना हो तो वज़ू और गुस्ल के बजाय तयम्मुम करने के अहकाम सादर फरमाए हैं। इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैनी। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 अज़ा को धोने का हुक्म दिया और एक अज़ पर मसा करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन इन अहकाम की तशरीह की। आप हमेशा मुँह, हाथ और पाँव धोया करते थे और सर पर मसा करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत के दिन इस हाल में पुकारा जाएगा कि वज़ू की वजह से इनके चेहरे और हाथ पाँव रोशन होंगे। सो तुम में से जो शख्स अपनी ये रोशनी बढ़ाने की ताकत रखे तो वो ज़रूर ऐसा करे।
یعنی اگر آپ کا وضو باقی ہے اگلی نماز تک تو پھر بھی آپ وضو کر لیں۔ تو یہی مطلب ہے اس بات کا کہ جو اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا فرمایا کہ مومن بندہ وضو کرتا ہے، وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھی۔ پھر جب وہ اپنا ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ عطا بن یسار رحم اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وضو شروع کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کا ایک چلو لیا اور اسے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرا ہاتھ ساتھ ملا لیا اور اسے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اسے اپنا دایاں ہاتھ یعنی بازو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اسے اپنا بایاں ہاتھ یعنی بازو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے بائیں پاؤں کو دھویا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حمران رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 بار دھویا اور پھر اسی طرح بائیں کو، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، یعنی تم نے جماع کیا ہو یا تمہیں تو چاہیے کہ پھر غسل کیا کرو، صرف وضو کافی نہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ تم جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کو کرنا نقصان دہ ہو تو اسے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے جماع کیا ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو اسے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میرا ہار مقام بیضاء میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچوکا مارا اور فرمایا، تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی تھی اور نہانے کے لیے پانی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو لازم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں ملا، لہٰذا میں نے چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا، یعنی پھونک ماری دونوں ہاتھوں پر، اور دونوں ہاتھوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ یہ ہے طریقہ تیمم کا، مسنون طریقہ تیمم کا، اور تیمم غسل کے قائم مقام ہے کہ جب کہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے پاک ہو جایا کرو، اور فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔